على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلا ختم ہو رہا ہے، جو آج میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں قرآن پاک سے۔ اب آپ اس کو ایک غور سے نقطہ سمجھ لیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک متقین کی جماعت، بولو جی، متقین کی جماعت کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر، بولتے جائیے ذرا، ایمان لاتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت ہے ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے جی والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے۔ وما انزل من قبلک، پانچویں صفت یہ ہو گئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاءوں پر، نبیوں پر نازل ہو چکا ہے۔ اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کا بیان ہو گیا 6 صفتوں میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ساتویں اور آٹھویں صفت یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب یہ رکوع میں متقین کا ذکر 8 صفات میں تقریباً ہو گیا۔ اب کافروں کا بیان آ گیا، وہ صرف 2 آیتوں میں آ گیا۔ بولیے، 2 آیتوں میں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، ہیں جو کفر میں پکے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ 7 آیتوں میں 2 گروہوں کا بیان ہو گیا جی، کافروں کا بھی اور متقین کا بھی، ٹھیک ہے۔ آگے اگلے پورے رکوع میں تقریباً 13 آیات بنتی ہیں، منافقوں کا ذکر اللہ نے ٹکا کر 13 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ منافقوں کا ذکر کتنی آیات میں؟ 13، کافروں کا 2 آیتوں میں، اور مسلمانوں کا، مومنین کا 6 آیتوں میں، الف لام میم نکال کر 5 آیتوں میں، تو منافقین کا 13 آیتوں میں۔ تو پتہ چلا کہ منافق کافر سے بھی خطرناک ہے، بولو نا آپ، منافق کافر سے بھی خطرناک ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو۔ اس میں منافقوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک منافق ہے عقیدے کا، کہ اندر کفر ہے باہر اسلام ہے، یہ عقیدے کا کافر ہے، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ اور ایک عملی کافر منافق ہوتا ہے، اس کی 3 نشانیاں، اور بلکہ 4 سمجھ لیں۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو، یہ عملی منافق ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہے، ہم اس کو عملی کہہ رہے ہیں، عقیدے کا نہیں کہہ رہے۔ اگر عقیدے میں حضور کو نہیں مانتا، یا حضور کا بے ادب گستاخ ہے، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر یہ عقیدے کا کافر ہے، مگر عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہے، تو اس میں یہ نشانی ہے، تو عمل کا منافق ہے۔ بولو کون سا منافق ہے؟ عملی منافق ہے۔ اس کی 4 نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، ایک حدیث میں 3 ہے جو میں نے پڑھ دی، کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب آپ بولے، سچ تو بولے نا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو جھوٹ، اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے کو پورا وہ جی ویسے کہہ دیا جی، بس زبان سے نکل گیا جی، بس زبان سے نہ نکلے تو کان سے نکلتا ہے، پر وعدہ پھرنے کے بہانے بنا رکھے۔ وہ جی آپ سے تو کہا تھا، گھر والے نہیں مانے، بھائی جب تیری اوقات ہی نہیں ہے گھر والوں میں تو بات کرتا کیوں ہے؟
تو خیر تیسری نشانی ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا. اور چوتھی ہے اذا خاصم فجر، جب اس کو غصہ آئے گا تو گالیاں بکنی شروع کر دے گا. ننگی گالیاں دینے والا بھی عملی منافق ہوتا ہے. 4 ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 13 آیات میں عقیدے کے منافقوں کا رد ہے، تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ہر دور میں منافقوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کل اہل سنت کو منافقوں سے بڑا پالا پڑا ہوا ہے، بڑا پالا پڑا ہوا ہے. جو صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، جو ماشاءاللہ انگوٹھے بھی بڑے چومتے ہیں، ختم شریف بھی بڑا پڑھتے ہیں، قوالی شریف نعت شریفوں میں بھی بڑے جاتے ہیں، پر اندر کیا ہے؟ داتا صاحب کے نام کی سواریاں بٹھاتے ہیں اور گامے شاہ لے جاتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ وہ بے اہل بیت کی پڑیوں میں توہین صحابہ بیچ رہے ہیں. جب بھی آپ کہیں کہ صحابہ کے بارے میں چھوڑو جی، صحابہ تو در والے ہیں، ہم بات کرتے ہیں گھر والوں کی. اب بندہ کوئی پوچھے کہ ابو جہل کی اولاد یہ تمہیں تقسیم بتائی کس نے ہے کہ صحابہ گھر والے ہیں، اہل بیت در والے ہیں؟ اور اگر تیری مان بھی لی جائے تو ہم کہتے ہیں نبی کا گھر بھی پاک ہے، نبی کا در بھی پاک ہے. اور جس تقسیم میں وہ کہتے ہیں کہ جی اہل بیت در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں، تو ان سے آپ پوچھیں. ہم سے ہمارے سامنے تو بات کرتے ہی نہیں نا، ہمارے سامنے تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے سنی بھائی ہیں، پر آپ ان سے پوچھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی لخت جگر کا رشتہ حضور کو دے دیا تو گھر والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو تمہارے گھر والوں میں وہ ہے؟ وہ کبھی نہیں سمجھتے، کہتے ہی تو در والے ہیں، بار والے ہیں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتہ حضور پاک کو اپنی بیٹی کا عطا کر دیا سیدہ حفصہ کا، تو وہ گھر والے ہوئے یا نہیں؟ اب بھئی آپ بول نہیں رہے، تھوڑا تھوڑا میں پوچھ رہا ہوں کہ سسر گھر والا ہوتا ہے یا باہر والا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم اس تقسیم کے ہی قائل نہیں. ہم تو کہتے ہیں جہاں حضور تشریف فرمائے وہ پاک ہی پاک ہے. پر جس سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگر رشتہ عطا فرمایا، گھر والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر کیسے ان کو نکالا گھر سے؟ اور جو 12 اماموں کی لسٹ لیے پھرتے ہو گامے شاہ کے سودا کرو، ان میں ابو بکر و عمر عثمان کا نام کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی تو سنی ہے نا، آپ بھی کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم. تو کبھی اس بے وقوف سے پوچھا تو کرو کہ ان 12 اماموں کی لسٹ میں ابو بکر و عمر عثمان کا نام کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو آپ کہتے ہیں امام صاحب، اور جن کو مصلی میرے مصطفیٰ نے دیا وہ کتنے بڑے امام ہوں گے؟ اور 12 اماموں کی جو لسٹ گامے شاہ والوں نے بنائی ہے اس میں ان تینوں کا نام ہے. یاد رکھیے ہمارے 12 اماموں میں پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. سنی سویا رہا اور یہ اپنا کام دکھاتے رہے. اور 14 معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، نبیوں کے بعد کوئی معصوم ہے. 14 معصوم کیا ہوتا ہے؟ یہ سب گامے شاہ کی پڑیاں ہیں جو ہم میں بانٹ دی گئی ہیں. خیر آج آپ کو بس ایک نقطہ بتانا تھا کمال کا. منافقوں کی جو پٹائی شروع ہو رہی ہے نا، وہ بس آپ کو پٹائی بتاتا ہوں، باقی باتیں بعد میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، میں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. بولو بھائی ہم ایمان لائے، آؤ بھائی اللہ کی باتیں کریں، آؤ بھائی اللہ کی باتیں کریں. کر رہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں قیامت پر. تو مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولو ماشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین، یہ پکے بے ایمان ہیں. میں نے کہا یہ منافقوں کی پٹائی شروع ہو رہی ہے اور آپ نے ان کو مومن قرار دے دیا. اور ماشاءاللہ 14 سپارے درس سنا بھی ہوا ہے. تو کدے فقیرہ نال بہ کے سنو نا، تو انہوں گھول گھول کے پہ آئیے انشاءاللہ. وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں یقول آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے. وما ہم بمؤمنین، فرمایا یہ پکے بے ایمان ہے. کیوں کہ محبوب تجھے درمیان سے نکالے بیٹھے ہیں. بولو تجھے درمیان سے، اور جو تجھے نکال کر اللہ پر اور قیامت کی بات کرے وہ بے ایمان ہے. آگے سنیے، یخادعون اللہ،
یہ نعرہ کس لیے ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. بولو جی، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ اور بول دے نہیں ہو. یہ اصل قرآن کا درس جو ہوتا ہے نا، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے رگ رگ میں اتر جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب میں ترجمہ کرتا جاؤں، تفسیر کرتا جاؤں، بھاگتا جاؤں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو یہ وہ سوال اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا آپ کا ذہن بیدار ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ ان کے من میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوئی بات ہے؟ اللہ کو تو وہ بدبخت مانتے تھے، دھوکہ تو حضور کو دینا چاہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت کرے وہ میری کر رہا ہے، جو حضور کو دھوکہ دے رہا ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کر لی. والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون، حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. پیارے آپ کو بھی نہیں دے سکتے، میں وہی سے بتا دوں گا. صحابہ کو بھی نہیں دے سکتے کہ صحابہ آپ کے پیچھے چلیں گے تو الا انفسهم وما یشعرون. ہاں وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اس کا وہ شعور رکھتے. اچھا، پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا، تو پتہ چلا جو حضور کو چھوڑ کر ایمان کے نعرے لگائے، جو صحابہ کو چھوڑ کر مومنین 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 کے نعرے لگائے، وہ پکا بے ایمان ہے. اب میں نے صحابہ کو چھوڑ کر کیوں کہا؟ آ جائیے. فی قلوبہم مرض، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے. بولو بھائی، ان کے دلوں میں مرض ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہارٹ سینٹر کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ڈاکٹروں کو ہسپتال، دل کے ڈاکٹروں کو نسخے بتائے جا رہے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، دل بڑھ جانا، گھٹ جانا، یہ چھوٹے مرض ہیں. ہارٹ اٹیک ہو جانا، یہ چھوٹے مرض ہیں. سب سے بڑا ہے کہ دل میں کفر کا مرض آ گیا، دل میں جناب منافقت کا مرض آ گیا. یہ بھی دل کی خرابی ہے، پر اس طرف کسی کی نظر ہی کوئی نہیں جا رہی. ہمارے پاکستان میں سیکولر طبقہ ہے، یہ دین سے بیزار ہے، مسجد اور مدرسے سے بیزار ہے، داڑھی پگڑی سے بیزار ہے، نبی کی سنتوں سے نفرت کرتا ہے. بس کہتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں جی، تم مسلمان ہو تو تم کو بڑے مسلمان ہو، تم نے کوئی اسلام کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے. تو یہ ہے ایک طبقہ، وہ بھی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ بھی وہ مرض بڑھا رہا ہے. بولو، وہ مرض ہے فزادہم اللہ مرضا. جیسے جیسے اسلام بڑھتا جا رہا ہے مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے. صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کا مرض بھی. بھائی مرض تو یہ ہے نا کہ اسلام کھٹ جائے، مٹ جائے. تو جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا ہے سمجھو مرض بھی بڑھ رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا. اب گستاخان صحابہ کا ایک طریقہ ملاحظہ کرے. اور میں نے جو کہا تھا کہ صحابہ بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے، اور جو میں نے کہا تھا صحابہ کو چھوڑ کر جو بے ایمان کا نعرہ لگائے اس سے بڑا بے ایمان کائنات میں، اس کی وجہ یہ آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں کی جماعت سے کہ لا تفسدوا فی الارض، بھائی زمین میں فساد ہے نہ کرو. بولے زمین میں فساد ہے نہ کرو. وہ ڈنگا کاٹ کے آ رہے سر. یہ جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد ہے، میں پوچھ رہا ہوں ڈنگا کاٹ کے آگے سن، وہ مکہ کے سنی کرنٹ ہے سن، تلوارہ نکال کے بیٹھے تھے. فساد کس کو کہتے ہیں؟ وہ فزیکلی جو لڑائی ہے نا اس کو قتال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بے دینی کی دعوت دی جائے، دین کے خلاف باتیں کی جائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اسلام پر بھونکا جائے، ان کے خلاف عقیدے پھیلائے جائیں، اس کو کہتے ہیں فساد. تو آج کا سب سے بڑا فسادی جاوید خامدی ہے، سب سے بڑا فرادی اور فسادی وہ جہلم کا بندر ہے مرزا محمد علی جیلوی انجینئر. یہ سب سے بڑا فسادی ہے. اور جتنے دشمنان صحابہ ہیں بولو یہ سب سے بڑے. اور جتنا سیکولر طبقہ خواہ وہ کلیدی عہدوں پر ہے یا ٹی وی کے شیشے کے کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف بک بک کر رہا ہے، یہ سب فسادی ہے. تو فسادی کون ہوتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے.
فسادی کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑے. فسادی کون ہوتا ہے؟ جو اہل سنت میں داتا کے نام پر گامے شاہ کی پڑیاں بیچے. لیبل حب اہل بیت کا اور توہین صحابہ کی، لیبل حب صحابہ کا، توہین اہل بیت کی، یہ سب فسادی ہے. ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ بھائی زمین میں فساد قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اور یار ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بولو ہم تو فسادی تو یہ ہے جنہوں نے گھر گھر میں لڑائی ڈال رکھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کفر شرک سب کچھ اکٹھے ہو جاؤ، گڈ مڈ ہو جاؤ. جس طرح حکومتی سرپرستیوں میں بین المذاہب چکر چل رہے ہیں کہ سب مذہب ایک ہو جائے، بین المسالک چکر ہو رہے ہیں. اور عین ان دنوں میں جنہوں دنوں میں بین المذاہب اور بین المسالک کی چائے کی پیالیوں پر ملا ایمان بیچ رہے تھے، انہی اسی دور میں چند 2 ٹکے کے بھنگی اور چرسیوں کے نمائندوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم نبی کی 3 بیٹیاں نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم صرف ایک مانتے ہیں. تو جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے فسادی ہے یا نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم تو علی کی بات کرتے ہیں، لیبل اس پہ یہ لگا رکھا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہے اصل میں فسادی. بولو یہی ہے اصل میں جو غلط بات کر رہے ہیں، غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں. ولکن لا یشعرون، مگر ان کو اپنی اس فساد کا شعور بھی. اب آخری بات سنیے اور ساری تقریر کا خلاصہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دعویٰ کیا کیا تھا؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سارے ذرا اونچی بولو قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس دعوے کا جواب آ گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو لاؤ ایمان، کما آمن الناس، اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں. اس لوگ سے کیا مراد ہے؟ کما آمن ابا بکر و عمر و عثمان و علی، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی لائے ہیں. یہ ابن عباس کا قول ہے، میرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ناس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیفیت کی بات نہیں ہو رہی کہ کیفیت صحابہ والی لاؤ، نہیں، جو کچھ صحابہ نے مانا ہے وہ مانو. جس کا صحابہ نے نہیں مانا تم بھی اس کو تو کما آمن الناس، لاؤ نا ایمان اس طرح جس طرح حضور کے یار لائے ہیں. تو قالو، آگے سے انہوں نے کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف لوگ. کہو معاذ اللہ استغفر. اب صحابہ کو بے وقوف کہا تو سنیے، اللہ میدان میں آ گیا. کہو نا سبحان اللہ. حضور کے خلاف بھونکے ہیں تو اللہ نے صفائی دی ہے. مثلا انہوں نے کہا رسول نہیں ہے، اللہ نے فرمایا انک من المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں. انہوں نے کہا مجنون ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، اللہ نے کہا نہیں میرا نبی شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو پیکر خلق عظیم ہے. تو حضور پر انہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے صفائی دی ہے. جب صحابہ پر اعتراض کیا اللہ مقابلے میں آ گیا. کہو نا سبحان اللہ. اللہ مقابلے میں آ گیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا دین دنیا میں پھیلانے والے صحابہ ہیں، پیش کرنے والے حضور ہیں اور پھیلانے والے. اگر صحابہ مجروح ہو گئے تو پھر یہ قرآن اور اسلام سلامت رہ سکتا نہیں. اس لیے فرمایا اللہ، او لوگوں خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں. بولو یہ ولیکن لا یعلمون، اور جاہل بھی ہیں کہ اپنی بے وقوفی کا ان کو پتا. انہوں کہتے ہیں ایک کہو گے تو 10 سنو گے. انہوں نے ایک بات کی تھی صحابہ کے خلاف، اللہ نے 2 باتیں کہہ دی کہ تم بے وقوف بھی ہو اور جاہل بھی ہو. اب پتہ چلا کہ صحابہ کو چھوڑ کر بولنا پڑے گا کہ کوئی مومن ہو سکتا. مومن وہی ہے جو صحابہ کے پیچھے پیچھے آئے. والذین اتبعوہم بإحسان، پیچھے آئے یا پیچھے پڑ جائے؟ بولو نا یار، پیچھے آئے یا پیچھے پڑ جائے؟ تو کچھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ پیچھے آ رہے ہیں. جن کو پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں جو پکے بے ایمان ہیں، اور جو پیچھے آ رہے ہیں یہ وہی تو ہے نا جن پر اللہ راضی ہے. تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ جو میرے نبی کے یاروں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اللہ اس پہ بھی راضی ہو چکا ہے.
ایک مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود اونچی نہیں بول رہے نا، خدا نخواستہ کو صحابہ پہ لعنت ڈالے تو خود عیسائیت کے مطابق خود لانتی ہے جی، جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا بولو وہ مسلمان نہیں ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ گنبد کی صدا ہے، جو کہو گے وہی سنو گے۔ تم صحابہ کو مومن کہو گے، ہم تمہیں مومن کہیں گے۔ آپ صحابہ کرام کو متقین کہیں گے، ہم آپ کو متقین سمجھیں گے۔ اور جو صحابہ پہ فتوے لگائے گا وہی فتویٰ اس کے گلے میں پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا، اور رات میں نے بتا دیا تھا اپنے بھائی محمد افضل صاحب کے گھر میں خطاب میں کہ صحابہ میں اہل بیت شامل ہیں۔ بولو اہل بیت ہے۔ اب میری تقریر چونکہ نیٹ پہ جانی ہے تو کوئی یہ نہ کہ او جی صحابہ کا ذکر کر دیا اہل بیت کا نہیں کیا، تو اہل بیت شامل ہے۔ اہل بیت کے بغیر صحابہ مکمل ہوتے نہیں، اور صحابہ بھی اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، اور اہل بیت صحابہ کے بغیر مکمل ہے نہیں۔ یہ تو سب ملی ہوئی جماعتیں ہیں۔ تقسیم کی وجہ کوئی اور ہے، کچھ رات بتا دی تھی، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ اللہ نے میرے صحابہ کو عطا فرمائے۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے ایمان اور عقیدہ وہی چلے گا جو صحابہ جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعقیدگی کے ہر شعبے اور ہر شک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔